بن رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت، اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے۔ تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں، بات کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، اور اہل البیت اور آل الرسول، پھر تو انتہا کر دی ہے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان کو؟ سب سے عالی خاندان عرب میں سب سے عالی مدر میں سب سے عالی قریش میں سب سے عالی ہاشم میں سب سے عالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی آل، اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اب اپنا ایسے کیا اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لی، کہا نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، خود نہیں کھائی۔ اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا۔ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے لوگوں نے مختلف ڈیفینیشن بنا لی ہیں، ہر کسی نے اپنا کرائٹیریا بنایا کہ فلاں داخل ہے اہل بیت میں، فلاں نہیں ہے۔ صحیح ڈیفینیشن اور صحیح کرائٹیریا کیا ہے کہ اہل بیت میں کون کون داخل ہے؟ آج کی محفل میں بہت اچھی باتیں، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، بالکل اچھی بات۔ اصل میں ایک لفظ نا مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا، اب زیادتی ہے کہ ایک کو لے کر نہ دوسرے کو آدمی پھر برا دیتے ہیں۔ اب جہاں حضور نے فرمایا کہ صدقہ زکوٰۃ، ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں۔ اب شیعہ بھی مانتے ہیں کہ پورا خاندان بنی ہاشم اس میں داخل، یہ تو نہیں کہ صرف یہ چار امام جو ہیں ان کو پر نہیں، باقی سیدوں کے لیے حلال۔ اس حدیث میں سب مانتے ہیں کہ آل محمد سے مراد حضور کا پورا خاندان بنی ہاشم، جتنے آپ کے قیادی کی اولاد، کسی کے لیے زکوٰۃ حلال۔ پوچھ لی کسی شیعہ عالم سے سنی کہ اس حدیث میں کیا مراد، یہاں آل محمد کا دائرہ بڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ آل ولادت، جن میں حضور پیدا ہوئے، یہ اہل بیت ولادت کے ہیں، کس خاندان سے آپ پیدا ہوئے۔ ایک ہے اہل بیت سکنا، کہ جہاں آپ کی رہائش ہے، جن مکان وہاں کون رہ رہی، وہ ازواج مطہرات، وہ بیویوں کی بات ہوگی، وہاں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد پر 2 مہینے ایسے آتے تھے گھر میں، چولہے میں سوائے کھجور اور پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں، یہاں آل محمد سے حضور کی گھر کی بیوی ہیں، یہ بیت سکنا ہے۔ اور ایک بیت پھر آ گیا نسب، کہ آپ کے خاندان سے جو پیدا ہوا ہے وہ باقی بچیوں کی اولاد ہوئی نہیں ہے، فوت ہو گئے۔ اب دنیا میں نشان صرف حضور کی بچی حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسین کا، جو ولادت سے کہا ہے نا بیت، پیدائش جو آپ سے چلی ہے وہ حضرت ام کلثوم کا کوئی نہیں ہوا،
حضرت رقیہ کا ایک بچہ ہوا چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، اسی طرح علی جو تھے حضرت زینب کے وہ بھی فوت ہو گئے۔ اولاد میں جو آپ ہے نا 3 ہو گئے پھر اہل بیت سکنا کہ رہائش کے لحاظ کی وہاں آپ دیکھ لیں صورت احزاب میں ان کو ہی کہا گیا کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اجازت کے بغیر، وہاں بیویاں رہتی تھیں۔ ایک ہے بیت جو جس سے خاندان میں آپ پیدا ہو، وہاں زکوٰۃ کے مسئلے میں سارے بنی ہاشم، اور جہاں عید کا ذکر چلے گا آپ کی اولاد کا، وہاں تو اب دنیا میں آپ کی یادگار ضرور حضرت سیدہ زہرا اور ان کی اولاد۔ یہ باتیں سب حدیثوں میں اگر آنکھیں کھول کر پڑھے نا پتہ چلتا جاتا کہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے، جو ضد کرتے ہیں وہ پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ نسب، ولادت اور سکنا یہ الگ الگ رکھیں گے۔ جو باقی 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ خود تو اہل بیت میں ہیں یا وہ بھی نہیں؟ نہیں، اہل بیت میں وہ خود تو ہوں گے نا، ان کی بھی اولاد اگر رہتی وہ سارے اسی طرح قابل مگر فوت ہو۔ حضرت عثمان رضی کا ایک بیٹا عبداللہ ہوا تھا، چھوٹی عمر میں فوت ہو۔ زینب کا علی اور اس کی بیٹی تھی امامہ سے تو پھر حضرت فاطمہ وصیت کر گئی تھی نا کہ میرے بعد میری بھانجی سے نکاح کر لینا، وہ بھی یا اس سے حضرت علی کا بیٹا، اور پھر وہ سلسلے نہیں چلے۔ سوائق المحرق کا ہے۔ اچھا جی، اس میں لکھا ہے احمد نے ابو سعید خدری سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی، جی جی، یعنی حضرت نبی کریم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے متعلق، اور ابن جریر نے اسے مرفوعاً ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی۔ طبرانی نے بھی ایسا بیان کیا اور مسلم نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ ذرا وضاحت کریں۔ ہاں، بہت اچھی بات، اچھا کیا آپ نے یہ سوائق المحرق کا آپ نے اٹھا لی۔ یہ ساری میری کھنگالی ہوئی ہیں، مسند احمد ہی میرے پاس ہے، دیکھیے۔ ایک تو آپ نے خدری کا یہ غلطی ہوئی آپ سے، یہ ہے حضرت ابو سعید خدری، پیش ہے اس پر۔ اور جو طبرانی کا، طبرانی بھی کوئی لفظ نہیں، تاریخ طبری بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، تفسیر طبری، بڑے بڑے پروفیسر دیکھیں غلط کہتے ہیں، تبری، توئے پر زبر، بے پر زبر، تبری پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی تبرانی، صحیح لفظ تو یہ۔ باقی یہ روایتیں جو ہے نا میرے بھائی سب کھنگالی ہوئی ہیں۔ آپ اگر کسی وقت تشریف لائے ہیں، یہ جو ہے نا پروگرام یہ بحث و جدال کا نہیں کہ ہم بحثیں کریں، وہاں آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ اس کے بیان کرنے والے ہیں، یہ ناقابل اعتماد ہیں۔ ابن جریر لکھے، مسند احمد لکھے، ترمذی لکھے، کسی سے یہ لکھنے سے نہیں صحیح ہو جاتی۔ وہ اپنا ذمہ بری کر کے ساتھ ہی بھائی لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، 5-7 آدمیوں کے نام ہے حضرت ابو سعید خدری تک، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں سچے معتبر ہیں، کتابیں بنی ہوئی، کھنگالے گئے ہیں، پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ یہ ناقابل اعتماد راوی ہے۔ باقی اہل بیت کے بارے میں وضاحت کر دوں، اہل بیت 3 قسم کے ہیں، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایک اہل بیت نسب ہیں کہ حضور علیہ السلام جس خاندان سے پیدا ہوئے ہیں، ایک وہ بڑا گرانا ہاشمی، یہ آپ کا بڑا اہل بیت ہے، اسی لیے ان پر زکوٰۃ حرام ہے۔ جب کہتے ہیں آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے تو شیعہ اور سنی وہ صرف پیغمبر پاک کو کہتا، وہ سارے ہاشمیوں کو کہتا، کوئی ہاشمی نہیں جیسے ہے۔ ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، تو کبھی آل محمد علیہ البیت جو ہیں وہ آپ کا نسب ہے، خاندان، کبھی بیت ولادت ہے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں، دوسروں کی جو اولاد نہیں رہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد زندہ ہے، بسم اللہ، یہ اہل بیت ولادت ہے، حضور کی اولاد ہے۔ ایک اہل بیت سکنا کہ جس گھر میں آپ رہتے تھے وہاں جو آپ کی بیویاں رہتی تھیں وہ اہل بیت سکنا، رہائشی لحاظ سے قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث پاک میں یہ اہل بیت دوسرے دونوں ہیں، ان کا ذکر ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، مگر قرآن کی آیت پر آپ بس یہ تو ابن جریر آپ نے اٹھائی نا سوائق المحرق کا، اگر ترجمہ ابن کثیر کا اٹھا لیتے تفسیر، وہاں تو 20-30 رہتے ہیں، ایک نہیں 20-30 ہیں، یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں، وہاں سب بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی صحیح نہیں، کوئی ان کی سمجھیں درست نہیں ہیں۔ باقی حضور نے دعا جو کی ہے کہ چادر میں لے لیا اور دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ان کو پاک کر دے، وہ الگ بات ہے، وہ بھی آپ کے گھر کے افراد تھے، وہ صحیح مسلم اور کتاب، ہم ان کی وجہ سے ان کو بھی بالکل اپنا سرتاج مانتے ہیں۔ وہ علی ہیں، فاطمہ، حسن حسین ہیں، وہ اصحاب الکساء ہے جو چادر میں تھے جو، مگر آپ کی بیویاں قرآن میں جو اہل البیت آیا ان میں انہیں کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے نا کہ کیا فکر ہے آگے پیچھے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ روایتیں سوائق المحرق کا اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ پڑھے ساری، سوائق المحرق کا کیا جھوٹ کا پلنگا ہے، شیعوں کی دشمنی نے لکھی ہے، جھوٹ بھر دیا، اس کا سوال کہ جس طرح اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ احزاب میں، اوپر تو ذکر سارا مومنین کا آ رہا ہے اور اہل بیت کو مقید کر دیا گیا چند افراد سے یہ آ کر،
اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا. ہاں یہ بھی پوچھیں آپ، یہی غلط بات ہے. اس غلط یعنی اس کو صرف اہل بیت میں نہیں 5 ہی افراد ڈال دیے مگر ذکر سارا عمر کو نہیں. اب روکے نا، جب سوال کر دیا تو میں اس کی جڑ تک پہنچ جاتا ہوں کہ سوال کیا. میری عمر گزری ہے، ہر شے کو میں سمجھتا ہوں. میں ذرا سکرین پہ سننا، فون کو بند کر دیتا ہوں. نہیں بالکل، یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک غلط بات پر دوسری غلط بات کی بنیاد رکھنا. وہاں بھی اہل البیت سے صرف حضور کی بیویاں مراد ہیں. قرآن کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. یا نثار نبی شروع ہوا ہے، 2 رکوع چلے آ رہے ہیں، آگے بھی بات ان کی جا رہی ہے کہ بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وہاں حضرت علی فاطمہ حسن حسین کا کیوں ذکر آ جانا تھا؟ بے ڈنگی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اہل البیت میں ہے تو وہ دوسری حدیثیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے چادر میں لیا تھا اور حضرت ام سلمہ داخل ہونے لگی تو آپ نے آنے نہیں دیا، یہ نہیں کوئی صحیح مضمون. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو چادر میں لیا، وہ قصہ الگ ہے. ان کے لیے بھی دعا کی کر لا، ان کو پاک کر دے. ہم ان کو بھی پاک مانتے. آیت جو ہے نا اس کا تعلق میرے بھائی آپ آگے پیچھے سے پڑھے خود مان رہا ہے کہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے. وہاں ان کا قصہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ یہ آیت حضرت علی فاطمہ کی طرف چلے گی، لوگ کہیں گے یہ تو پاگل کا کلام ہوا کہ بات کوئی چل رہی چل کسی طرف کو چلا گیا، اور نہ وہاں کوئی اشارہ ہی ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ اب بیویوں کی بات سٹاپ کر رہی. نہ ظلم نہ قرآن کے ساتھ کرے. وہاں اہل البیت جو ہیں وہ حضور کی بیویاں. اور یہ بھی بات آپ بھی سن لیں دوسرے سنی شیعہ کہ یہ آیت کوئی تعریف کے لیے نہیں آئی. یہ بالکل مقام مدح میں نہیں ہے کہ اہل بیت کی کوئی شان بیان گے، بلکہ بوجھ ہے. اللہ نے ان کی ذمہ داری بیان کی ہے. جب پردے کے حکم پیچھے بیان ہوئے، گھروں میں بند رہو، دوسروں سے بات کرنا پردے کے پیچھے سے کرو، تو محسوس ہوا کہ حضور کی بیویوں کو قید کیا جا رہا. وہاں اللہ یہ فلسفہ بیان کرتا ہے جیسے سورۃ مائدہ میں میرے بھائی جب یہ حکم ہوا نا غسل کرو، وضو کرو، تیمم، وہاں بھی یہی لفظ ہے. سارے مسلمان یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے. جو ان کے لیے نا بیویوں کے لیے یا آپ کے خیال میں اہل بیت کے لیے، وہاں بھی وہی بات ہے. وضو مت کوئی سمجھے نا کہ سردیوں گرمیوں میں تنگ کر مارا وضو پر وضو، تو کہا نہیں اللہ اس طریقے سے تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے. یہاں بھی پردے کے احکام کیا فلسفہ بیان ہوا، کوئی شان نہیں کہ اہل بیت اللہ کے رسول کے گھر والیوں سمجھنا نا کہ ہمیں بند کر دیا کہ گھروں میں بند رہو پردے سے. وہاں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے حضور کی گھر والیوں اللہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ تم پر کوئی الزام نہ لگے. الزام تم دنوں میں حضرت عائشہ پر لگایا تھا لوگوں نے، کہا اسکینڈل نہ بنے. اس لیے یہ کوئی شان نہیں، کوئی مدح نہیں. سنی بھی کھینچتے پھر سے بیویوں کی شان، اور شان نہیں. حکم جو بیان ہوا تھا اس کا فلسفہ بیان ہوا کہ یہ پردے کے حکم جو ہے نا ان کی غرض یہ ہے کہ کوئی الزام نہ لگے، کوئی قصہ کہانی نہ جھوٹی بحث ہے. اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے جیسے وضو کا ایت اسی طرح کی ہے. وہاں بھی ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں پاک رکھے. ہم سب کو کوئی معصوم بنا دیا، کوئی پاک بنا دیا؟ نہ بنانے کی بات ہے. وہ بنیں گی بیویاں پاک، ٹھیک ہے، اگر پردے کے احکام کی پابندی نہ کریں. ساتھ ہی آتا ہے کہ تم میں سے جس نے نافرمانی کی اس کو میں دگنا عذاب دوں گا، اور جو تم میں سے نیکی کریں گے ان کو دور. یہ تو ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ ان حکموں کی پابندی کرو گی پاک صاف رہو گی، انعام ملے گا. ورنہ من یات منکن بفاحشۃ، اگر پاک ہی کر دینا تھا، نہیں پاک کر نہیں دینا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، جیسے وہ وضو کے احکام کی بات. تو بات صرف حضور کی بیویوں کی ہے. بعد میں حکم یہ سب تک چلا جاتا کہ جو بھی پردے کے حکم ان سے کوئی گھبرائے نہ، یہ عصمت کی حفاظت کے لیے کہ بدنامی نہ ہو، عزت آبرو محفوظ رہے. اس کی ہر حکمت بیان ہوئی. سورہ مائدہ کی آیت یہ یاد رکھیں کہ اللہ وہاں بھی ارادہ ہے اللہ کا ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے. اب وضو اور غسل سے پاک رکھنے کے معصوم ہو جائیں گے، مسلمانوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی. قرآن پاک کے غلط معنی نہیں لینے چاہیے. جو کہتے ہیں حضور نے نہیں داخل ہوا دینا تھا ام سلمہ کو، بالکل ضعیف روایت ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے. بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی، آیت تو نہیں کے لیے اتری ہے. دوسرے گھر والے اگر شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کا کنبہ تھا، آپ نے کہا تم بھی میرا خاندان ہو، بچو، بالکل بسم اللہ بسم اللہ، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، مگر آیت میں نہیں. آیت میں بالکل حضور کی بیویوں کا تذکرہ. یہ قرآن مجید کا ربط جو ہے نا سلسلہ کلام، اس کو توڑنا نہیں چاہیے کہ بات کوئی آ رہی ہے دوسری طرف کو رہے. یہ جو میں بار بار پڑھتا ہوں نا کہ اللہ کہتا ہے مومنوں کے لیے تمہیں بھی پاک کرنا، میں آیت کا حوالہ دے دوں. یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ. کہ حضرت ام
عمر نے جو یہ بات کی تھی کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا گھر جلانے والی، اس میں کس حد تک صداقت ہے جی؟ صداقت کوئی نہیں ہے اس میں کوئی صداقت نہیں، بالکل افسانہ۔ اور دوسری بات جناب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے یہ جو روایت ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، اس کے اور کتنے راوی ہیں؟ ان کے بے شمار راوی، بے یہ شمار۔ اسی قصہ میں آپ پڑھیں نا، جی آگے جا کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، پھر یہ معاملہ اٹھایا نا حضرت عباس نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو انہوں نے پھر پوری مجلس تھی، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سب بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی نے ان دونوں کو بھی قسم دی، ان کو بھی قسم دی کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں جو ہم چھوڑیں صدقہ؟ تو علی اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اعتراف کیا کہ بالکل فرمایا، ان سب نے بھی گواہی دی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ یہ حدیث جو ہے اس میں بالکل سب کا ذکر آتا ہے کہ یہ سارے بیٹھے تھے، پہلے ہی حضرت عمر کے پاس آئے، دونوں بعد میں گئے تو معاملہ اپنا پیش کیا، تو انہوں نے کہا تم دونوں نہیں جانتے اور یہ بھی سارے نہیں جانتے، تو سارے لوگ جانتے تھے۔ اس بارے میں میرے جو خطبات ہیں نا وہ اگر آپ کو ملے تو حاصل کریں، معاملہ اور تھا، نہ وراثت کی بات ہے، نہ سنی سمجھے نہ شیعہ سمجھے، یہ جھگڑا ہی اور بنا لیا، وہ قصہ ہے اور حضرت فاطمہ بھی سچی تھیں، ابو بکر بھی سچے۔ تو اہل البیت دے بارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث سے ہوندے، آل آندا اہل بیت آندا۔ آل عربی زبان الف واو لام چن کے آل یورج، کوئی بندہ بھی جدے نال کسے قسم دا کسے دا تعلق ہے، او دا دوست ہے، او دا پیروکار ہے، او دا رشتہ دار ہے، یہ سارے لوگ عربی زبان چال اخوان، کسے دے مگر لگے ہیں لوگ آل فرعون ہے، او دے پیرو بھی جڑے آل فرعون قرآن انہاں دا، جڑے کسے دے ساتھی ہے جویں رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد ہوندے، جڑے آپ دے رشتہ دار ہے وہ بھی آل محمد ہوندے۔ اے جگہ جگہ جدوں ویکھی دا ایتھے کہڑے معنی چایا علیحدہ علیحدہ پتہ لگنا ایتھے تو مراد کی ہے۔ جدوں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ زکوٰۃ حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ دی آل نہیں، اتنے کوئی باقی لوگ مراد نہیں، اتنے امت بھی نکل گئی، اتنے ہور لوگ بھی نکل گئے، سارے امت مرضی ہے، اتنے مراد صرف ہاشمی رسول اللہ دے جڑے قریبی ہے انہاں تے زکوٰۃ حرام ہے، باقی سارے مسلمانوں لیے اگر وہ غریب ہے حلال ہے، ہاشمی نے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے سب کے دی کھجور حضرت حسن رضی نے اٹھا کے منہ پا لی، آپ نے فرمایا کہن بیٹا تھک دے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد لی صدقہ حرام ہے، تو زکوٰۃ حرام ہے جس آل محمد لی وہ صرف ہاشمی ہے، باقی امت دے نہیں ہوتی۔ اور کبھی اتوں بھی دائرہ تنگ ہو جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں آل محمد ہے، جویں صحیح بخاری دوجیاں سب کتاباں چ آ جاتا کہ آل محمد تے 2 مہینے بھی لگاتار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کنک کی روٹی نصیب ہوئے۔ اتنے آل محمد صرف رسول اللہ دے گھر دیاں بیویاں، کوئی دوسری نہیں۔ عبارت خود دس دی ہے، مضمون دستا بھی اتنے کی مراد لینا۔ اہل البیت بھی اسی طرح ہی ہیں، رسول اللہ دے گھر والے۔ اے قرآن مجید چ قاری صاحب پڑھ رہے سی، اتنے اللہ پاک نے آخیا کہ اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کرے، جہاں بھی قرآن شریف نو پڑھے اگوں پچھو اتنے وہ صاحب منوں گا بھی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا ذکر، اتنے کسی ہور دا ذکر نہیں، یہ حضور علیہ السلام دی بیویاں دا بیان ہو رہا کہ اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں رگیاں نہیں، تسی پیغمبر دے کر جے با پردہ رہو، حیا نہ رہو، اللہ چاہتا بھی تمہیں پاک صاحب ویکھے تو تباہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنے ہر بندہ آیات میں اگوں پیچھے پڑھ کے معلوم کر سکتا کہ اتنے اہل البیت صرف ازواج النبی رسول کریم علیہ السلام دی بیوی، مگر جب اسی حدیث پاک نو بینے رسول اللہ دی حدیثاں رسول اللہ نے یہ مراد لئی ہے، چادر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندی آپ پہ کالی تھی، صحیح مسلم سے حضرت علی آئے، فاطمہ آئی، حسن اور حسین آئے، انہوں نے داخل کر رہا اور نال ایت پڑھی ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تے نال اللہ آکھیا اے اللہ میرے اہل انہوں نے پاک کر دے، پاک کرنے دا حق۔ اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں قرآن نو پڑھیے تو اتنے ذکر حضور دی بیویاں دا، رسول اللہ حدیث کہنا چاہوں کہہ رہا ہے اے میرے اہل بیت انہوں نے اللہ پاک کر دے، یہ تو قرآن اور حدیث ٹکرا گیا۔ اے نقطہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لے کچھ جائے یا انشاءاللہ یہ تقریر دنیا جانی ہے اور یہ ذریعے لوگوں دے پردے ہٹ دینے اکھاں دا گوں حق واضح ہو جائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام قرآن آندا ہے ازواج نبی حضور دی بیویاں اہل بیت، رسول اللہ نے کسی حدیث بھی نہیں آخیا میری یہ ازواج اس آیت نے جدوں پڑھیا انہاں چواں نہیں پڑھیا۔ تو گل کی ہے یہ سمجھنے لی قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پینا، سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ لمسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جڑی پہلے دن تو تقوی کی بنیاد تے بنی ہے
وہ زیادہ اس لائق ہے کہ تسی وہ کھڑے ہو. ہوں یہ قرآن تو پڑھیے اتنے ذکر مسجد قباء دا کہ مسجد قباء سی جہے مقابلے منافقہ نے مسجد ضرار بنا لی. اللہ نے آخیا یہاں دی اس مسجد نماز نہ پڑھی. شرارتی ہے جہی مسجد تقویٰ دی بنیاد تے بنی نا خدا ترسی دی خاطر پاکیزہ مسجد قباء. مگر صحیح حدیثاں جو پڑھی گا رسول اللہ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیڑی مسجد ہے، حضور نے فرمایا میری یہ مسجد. اتنے بھی یہ ٹکرا کہ قرآن کچھ کہندا ہے حدیث کچھ کہندی. عام آدمی بیوقوف نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن نے ازواج النبی نو اہل بیت کیا، مسجد تقویٰ والی جڑی وہ قباء نو کیا. اتنے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے. انہوں کہہ رہے چون کیا اہل بیت ہے. یہ بھائی جی بطریقے اولاد ہے. علم والے بندے سمجھ گے کہ جڑی شے بندے لی اتری ہے مگر وہ نہیں صرف اگے بھی چل رہی ہے. وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قباء لی ہے کہ مسجد تقویٰ تے بنی ہے مگر تو اعلیٰ نمبر تے میری مسجد تقویٰ تے بنیاد ہے. یہ بطریقے نمبر اول آتی ہے. اس سے فرمایا قرآن جڑی آیت اتری وہ بیڑیاں نہیں اتری ہے مگر یہ چار انہوں نے بالخاص زیادہ اہل بیت ہے. وہ بھی اہل بیت ہے مگر انہوں تو زیادہ اہل بیت بطریقے اولا بالکل. مسجد اس سے سال تقویٰ کٹ کے پڑھو علماء اتنے ہی پریشان ہے کہ آیت اتری قباء لی ہے اگا پیچھا مگر لائی حضور نے جب پوچھا اپنی مسجد سے وہ یہ سمجھاؤ لے کہ جے قباء دی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا بالکل قرآن اللہ ٹھیک ہے مگر میری مسجد تو نمبر اول تقوی دی بنیاد تے بنی. فرمایا یہ آیت دینیاں نہیں ہے مگر یہ چار فاطمہ حسن اور حسین جڑے یہ انہاں تو ہی بطریقے اولا میرے اہل بیت ہے. اور لوگوں نے دیکھا بس جب موقع آیا نبی علیہ السلام نے انہوں سامنے کر کے لوگوں نے دسیا بس سارے تو جڑا خاص اہل بیت نا میرے وچ آ رہے. صحیح مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی فرماؤں دے دل جڑے انہوں تنگ نہ کرو ورنہ جہو جا جرم وہ کرن جنہوں اسی دشمنوں نے صحابہ نے ادھاں دا جرم ہے کہ اہل بیت نہ دشمنی مر لے گا اور اپنے آپ کو سمجھدار ہے میں اہل حدیث ہے. کب اہل حدیث ہے تو صحیح حدیثاں دا منکر ہو چلیا. تو رسول کریم علیہ السلام دے جدو آیت اتری حضرت سعد فرماؤں دے سورہ آل عمران ہے کہ وفد نجران آیا عیسائی آئے مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام نے ٹھہرایا کئی دنوں نہ بحث مناظرہ ہوندا رہا گل کوئی نہ مکی. اللہ پاک نے پھر آیت مباہلہ اتاری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے اللہ دے رسول جدو حق واضح ہون تو بعد بھی یہ جھگڑا نہیں چھڑ دے فقل ہن انہوں کہہ بھی ہن بحث مناظرے کی ضرورت نہیں ہن بد دعا ہو نہ دعا بنانا و بناکم اسی اپنے بیٹے بلا لینے ہیں تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو ونسانا ونساکم اسی اپنی عورتاں لے آنے ہیں تسی اپنی عورتاں لے آؤ وانفسانا وانفساکم اپنے جی لے آنے ہیں تسی اپنے لے آؤ فنبتہل پھر گڑ گڑا کے دعا کریں گے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین جھوٹا جڑا ہوتے خدا دا عذاب آ جائے. رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا دیتا ہو کہ سویرے صلاح کر کے دساں اللہ تعالیٰ جانتا رسول کریم علیہ السلام نے وہی کے ذریعے دسیا بے راہ جو سارے پادری کہیں دے بے نبی وہی ہے جڑا ہوں صرف حق ترمی کر دیا جب بد دعا تو گل کہی نا مناظرہ نہ کری جانا بد دعا تو ہٹ جانا. حضور علیہ السلام نے جب مبارے کی دعوت دیتی اس وے رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی. صحیح مسلم کر کے ویکھنی کسے نہیں بلایا. اینے ہور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا. علی سدیا فاطمہ سدی ہے حسن سدیا تو حسین خدا دا نام منو جتنا دجے بدراہ ہوئے انہاں دے نہ ہو جائے. اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثاں تے پڑھو. اس وے اللہ دے رسول نے انہاں چواں نوں بلا کے عیسائیاں نوں بخا کے آکھیا بے تسی فیصلہ جدوں کرنا کریو اب مینوں ویکھ دے جے اللہم ہؤلاء اہلی اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت میں لیا ٹکڑے اپنے اگر میں جھوٹاں تے میرے سے عذاب آ جائے تو یہ جھوٹے چنا تھے میدان چھڈ نہیں انہوں نے. اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے کمری چی جدو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤں دیاں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی علی فاطمہ حسن حسین آئے اس موقع سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم الرجس طہرھم تطہیرا پاک کر دے مجھے پاک کر رہا. تو رسول کریم علیہ السلام نے جڑا قرآن اور حدیث سے اہل بیت کیا انہاں تے ایک اہل بیت ہے جڑا حضور دا پورا خاندان چاچے تایاں دی اولاد ہوئی جنہاں جڑے مسلمان حارث دی اولاد ہوئی ہے عباس دی ہوئی ہے پراواں جو جعفر علی دی ہوئی ہے. یہ لوگ ہیں جنہاں سے زکوٰۃ حرام ہے. یہ اس حدیث مراد ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس لوٹے مکے اور مدینے کے درمیان مقام آیا غدیر خم اتنے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ لوگوں سن لو زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ روایت کر دے. لوگوں نے جا کے پوچھا بھی زید کوئی رسول اللہ کی گل سنا انہیں آخیا یار بڑھا ہو گیا گلاں گئیاں پور مگر ایک نہیں میں پڑھ سکیا
وہ ایسا ہم واقعہ کہ اس بڑھاپے میں یاد ہے کہ اتنے اللہ کے رسول نے سانو اکٹھیاں کر کے کہنا مانا بشر میں ایک انسان ہی ہوں یوشک ان یاتینی رسول ربی ہو سکتا کہ موت دا فرشتہ آ جائے فوجی تو میں وہ کہتے دنیا چھڑ جاں کان کھول کے سن لو انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو بڑیاں عظیم الشان چیزاں چھڑ گئی انہاں دا بہت اچا مرتبہ انہاں چ ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن یہ ہدایت نور ہے تے 3 واری یہ فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي کہ اے امت میں تانوں خدا دا خوف دلانا کہ میرے گھر والوں نے بد سلوکی نہ کرے انہاں نے ظلم اور زیادتی نہ کرے 3 واری حضور نے رونا پیا حضور نے اللہ نے بتیرا علم دیتا سی بات کی ہونا کچھ نمونہ ہوگا بھی تھوڑے سامنے آجو تو پیغمبر خدا نے 2 چیزاں اس خطبے چاکھیا کہ عظیم ہے ایک قرآن ہے ایک میرے اہل بیت وہ حضرت زید بن ارقم نے واس آدمی نے پوچھا راوی نے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہے موقع دی گل ہے قرآن چ اہل بیت رسول اللہ دی بیویاں حدیث 4 اور اس حدیث سارے ہاشمی حضرت زید بن ارقم نے آکھیا کہ رسول اللہ دی بیویاں بھی ازواج مطہرات اہل بیت میرے تھے نہیں کیونکہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا عارضی ہے وہ ایک نکاح دا تعلق ہے حضور طلاق دے دن کرو کری چلیاں جان یہ تھے وہ حضور دے اہل بیت اس حدیث سے جنہاں نا تعلق ٹوٹ نہیں سکتا اور خون دا رشتہ انہاں پوچھا کون ہے فرمایا جعفر دی اولاد ہے علی دی اولاد ہے عقیل دی اولاد ہے عباس دی اولاد ہے اس حدیث مراد ہے آپ تشریح دے وچ موجود ہے یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نہ بدسلوکی نہ کرو یہ مراد اس تو کٹے رسول اللہ دی بیویاں اور انہوں نے بڑا درجہ اینی جنگ ہوئی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ام المومنین دی مگر اس میں بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ کوفہ گئے لوگاں نوں دعوت دین لئی حضرت علی رضی اللہ مدد کرو اس ممبر سے فرمایا بے میں ہون بھی آنا ہے حالانکہ تانوں حضرت علی دی مدد لئی بلاؤنا آیا حضرت عائشہ رضی اللہ کے خلاف مگر امت دی ماں ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے اب ایتھے بھی حضور دی بیوی ہے تے جنت ہی حضور دی بیوی ہے یہ اس وقت ہمارا انی مخالفت کے باوجود کہہ رہا ہے ازواج النبی دے باب بکھرے جدو بیویاں کا چیپٹر شروع ہویا نا اس دن حضور دی بیویاں کا شان بیان ہونا ہے جن رسول اللہ دے ازواج اہل بیت دا بیان ہویا خاندان دے لوگوں کا ادو انہوں کا تذکرہ ہونا جدو 4 دی واری آئی ادو 4 کا بیان ہونا مگر بیماری اور روگ جڑا وہ دسدا لوگ جڑے نا متاثر ہو چکے